اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بار شریعت کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں، نجاستوں کا بیان چل رہا تھا۔ 15 مسئلے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 16، کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو۔ چکنائی اگرچہ موجود رہ جائے تو پھر بھی کپڑا یا بدن پاک ہو جائے گا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ یہاں پر 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ پہلے فرمایا کہ بدن پہ اگر ناپاک تیل لگا ہوا تھا، اب اس کو 3 مرتبہ دھو لیا، کپڑے پہ لگا ہوا تھا، کپڑے کو دھو لیا، چکنائی اگرچہ موجود ہے لیکن پھر بھی کپڑا پاک ہو گیا۔ بدن پہ تیل لگا تھا، بدن کو 3 مرتبہ دھو لیا گیا ہے، چکنائی اگرچہ موجود ہے پھر بھی بدن پاک ہو جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں اگر مردار کی چربی تھی تو جب تک وہ چربی مکمل طور پر ختم نہ ہو بدن یا کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلے جو تیل کی چکنائی تھی، تیل خود پلید نہیں تھا، اس کے اندر ایک پلیدی شامل تھی جس کی بنا پر اب تیل کو پلید کہہ رہے تھے، تو لہذا وہ خود پلید نہیں ہے، ایک پلیدی اس کے اندر شامل ہے جس کی وجہ سے اس کو پلید کہہ رہے ہیں۔ تو لہذا 3 مرتبہ دھونے سے وہ پلیدی زائل ہو جائے گی۔ لہذا اگر تیل کی چکنائی لگی بھی ہوئی ہے تو وہ پلیدی جو تھی وہ 3 مرتبہ دھونے سے ختم ہو گئی، لہذا اب کپڑا بدن پاک ہو جائے گا۔ لیکن مردار کی جو چربی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی خارجی پلیدی لگی ہوئی ہو، نہ، یہ چربی خود پلیدی ہے۔ تو لہذا جب تک یہ چربی موجود ہے تو ثابت ہوا کہ نجاست ابھی تک بدن پر لگی ہوئی ہے، جب تک یہ نجاست دور نہیں ہوگی بدن کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ پہلے جو تھا تیل خود پلیدی نہیں تھا، تیل کے اندر ایک پلیدی شامل تھی، لہذا 3 مرتبہ دھویا تو وہ پلیدی زائل ہو گئی ہے۔ تیل کی چکنائی اگرچہ موجود ہے لیکن درمیان سے پلیدی چلی گئی ہے، تو لہذا اب کپڑا بدن پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر مردار کی چربی ہے تو مردار کی چربی چونکہ خود پلید ہے تو جب تک یہ چربی موجود ہے اس وقت تک کپڑا اور بدن پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ چربی خود پلید ہے، کوئی خارجی پلیدی اس کے اندر شامل نہیں تھی بلکہ یہ خود پلید ہے، تو جب تک اس کا کوئی اثر باقی رہے گا کپڑا اور بدن پلیدی رہے گا۔ مسئلہ نمبر 17، اگر نجاست رقیق ہو، پتلی ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ بقوت نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت پر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے کہ کپڑا کہیں پھٹ نہ جائے، کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا۔ پہلے ہم نے دلدار نجاست کے متعلق کہا تھا، جرمدار نجاست کے متعلق کہا تھا کہ وہ اگر لگی ہو تو عین نجاست کو زائل کریں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، بدن پاک ہو جائے گا۔ لیکن اب کہتے ہیں کوئی اگر نجاست رقیق ہو، پتلی نجاست ہو، یہ کپڑے کو لگ جاتی ہے، بدن کو لگ جاتی ہے تو 3 مرتبہ دھونے سے بدن کپڑا پاک ہوگا۔ لیکن اگر کپڑے کو لگتی ہے تو فقط کپڑے پر پانی ڈالنے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا بلکہ کپڑے کو پوری طاقت کے ساتھ 3 مرتبہ نچوڑنا ہوگا، یعنی ایک دفعہ اس پر پانی ڈالے اور پوری طاقت کے ساتھ اس کو نچوڑے، اتنا نچوڑے کہ تمہاری طاقت کے مطابق ایک قطرہ بھی پانی کا اس کے اندر باقی نہ رہے۔
پھر پانی ڈال کر اس طرح نچوڑے، پھر پانی ڈال کر اس طرح نچوڑے، 3 مرتبہ پانی ڈال کر خوب نچوڑیں گے کہ ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہ رہے، تو اب تمہارے حق میں پاک ہے۔ لیکن اگر نچوڑتے ہیں، نچوڑنے سے پھر ایک آدھ قطرہ ٹپکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا پانی نہیں گیا، لہذا بھی پاک نہیں ہوگا۔ پوری طاقت کے ساتھ اتنا نچوڑنا ہے کہ قطرات ختم ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 18، اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو 2-1 بوند ٹپک سکتی ہے، تو اس کے حق میں پاک ہے، یعنی جس نے پہلے نچوڑا تھا اس کی طاقت کے ساتھ پھر کوئی قطرے نہیں نکلتے تو اب اس کے حق میں پاک ہے، لیکن دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ دوسرا جو طاقت میں اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ نچوڑتا ہے تو کچھ قطرے پانی کے مزید نکلتے ہیں، تو لہذا اس طاقتور کے حق میں یہ پاک نہیں ہوگا، اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں۔ ہاں اگر یہ دھوتا ہے اور اس قدر نچوڑتا تو پاک نہ ہوتا، یعنی اگر یہ خود اس طرح نچوڑتا پھر بھی اگر ایک آدھ قطرہ پانی کا نکلتا تو پھر اس کے حق میں بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اگر اس نے اپنی طاقت کے مطابق خوب پانی نکال لیا ہے، اب اس کی طاقت کے مطابق اور پانی نہیں نکلتا، دوسرے طاقتور کے نچوڑنے سے اگر مزید بھی پانی نکلے تو اس کے حق میں یہ کپڑا پاک نہیں ہے، لیکن اس کے حق میں جس نے طاقت اپنی پوری استعمال کر لی ہے پانی اب نہیں نکلتا تو اس کے حق میں پاک ہو گئے۔ اگر اس طرح نچوڑنے کے ساتھ کپڑے پاک کرنے ہوں تو پھر چونکہ عورتوں کی طاقت کم ہوتی ہے، مردوں کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو مرد اپنے پلید کپڑے عورتوں سے اگر دھلائے گا کہ عورت طاقت میں اس سے کم ہے، عورت نچوڑے تو کچھ قطرے باقی رہ جاتے ہیں اور یہ اگر نچوڑے تو اس سے مزید قطرے ٹپک سکتے ہیں، تو لہذا اب عورت کے دھونے سے اس طرح کپڑے پاک نہیں ہوں، تو لہذا اگر کپڑے پلید ہوں تو خود پاک کر کے دے عورتوں، ویسے بھی گندے کپڑے عورتوں کے ذمہ نہ لگائے، لیکن عورت اگر دھوئے گی تو کپڑے پاک بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں دوسرے طریقے اگر دوسرے طریقوں کو اپنا لیا گیا تو اس صورت میں پاک ہو سکتے ہیں، لیکن اس نچوڑنے والے طریقے سے کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہوں گے۔ عورت کی چونکہ طاقت کم ہے، مرد کی زیادہ ہے، عورت نے اگر نچوڑے اور خوب طاقت کے ساتھ اس نے کپڑوں کو نچوڑا، پانی اس کی طاقت کے مطابق اگرچہ قطرے نہیں نکل رہے، لیکن اس طاقتور مرد کی چونکہ طاقت زیادہ ہے، یہ جب نچوڑے گا تو کچھ قطرے مزید نکلیں گے، تو لہذا اس کے حق میں وہ کپڑا پھر پاک نہیں ہوگا، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ لہذا اس چیز کا خصوصی دھیان کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 19، پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی، کیونکہ 3 مرتبہ پانی ڈال کر نا تو کپڑے کو نچوڑنا ہے، تو کہتے ہیں پہلی مرتبہ پانی ڈال کر کپڑے کو خوب نچوڑا، اب دوبارہ کپڑے پر پانی ڈالنے سے پہلے ہاتھ بھی دھو لے، کیونکہ ہاتھوں پر وہ تری باقی ہے، اگر کپڑے پر دوبارہ پانی ڈالتا ہے تو یہ پلیدی والی جو تری ہے یہ دوبارہ کپڑوں کو لگائے گا تو پھر کپڑے آلودہ ہو جائیں گے، کپڑے پھر جو ہے وہ پلیدی کا اثر اس کے اندر آ جائے گا، تو لہذا ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب کپڑوں کو نچوڑ لے گا، اب ہاتھ بھی پاک، کپڑے بھی پاک، اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے ایک آدھ بوند ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں۔ اگر تیسری مرتبہ نچوڑتا ہے ایک آدھ بوند باقی ہے تو اب کپڑا بھی پاک نہیں ہوگا، تو چونکہ کپڑا کو جو ہے ہاتھ کے ساتھ نچوڑ رہا تھا نا، تو جب کپڑے کے اندر پلیدی موجود ہے تو ہاتھ کو جو تری لگ رہی ہے وہ بھی پلیدی کا حکم ہوگا، لہذا ہاتھ بھی پاک نہیں ہوں گے۔ لیکن خوب نچوڑ لیتا ہے کہ کپڑے کے اندر بالکل قطرے ختم ہو گئے ہیں، تو لہذا اب کپڑا بھی پاک، ہاتھ بھی پاک، دوبارہ ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑا کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا، یعنی ہاتھ نہیں دھوئے تھے، پاک کپڑے کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ کپڑا بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ پھر اگر پہلی بار نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے
تو اسے بھی 2 مرتبہ دھونا ہے. یعنی پہلی مرتبہ نچوڑنے کے بعد، پہلی مرتبہ کپڑے کو نچوڑ چکا تھا اور ہاتھ پر وہ نمی موجود تھی، تو پاک کپڑے کو اگر ہاتھ لگا دیتا ہے، وہ تری پہنچ جاتی ہے، تو وہ کپڑا بھی پلید ہو جائے گا. لیکن چونکہ ایک دفعہ کپڑے کو نچوڑ چکا تھا، تو لہذا اس پلیدی کی جو شدت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی. تو لہذا جس طرح اب اس کپڑے کو 2 مرتبہ دھونا لازم ہے نا، تو اسی طرح وہ نیا کپڑا جس کو پلیدی لگی ہے اس کو بھی 2 مرتبہ دھونا ہے. اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا ہے تو 1 مرتبہ جو ہے دھویا جائے گا. یعنی دوسری مرتبہ پانی ڈال کر اس کپڑے کو نچوڑا، اب ہاتھ تر تھے، اس طرح گیلے ہاتھ کسی پاک کپڑے کو لگا دیے، تو اب وہ کپڑا بھی پلید ہو جائے گا. لیکن کہتے ہیں کہ اب جس طرح اس کپڑے کو 1 مرتبہ پانی ڈال کر نچوڑنا باقی ہے، تو اسی طرح اس دوسرے کپڑے کو جو تری لگ گئی ہے اس کو بھی 1 ہی مرتبہ دھو کر نچوڑنا لازم ہوگا. یوں ہی اگر اس کپڑے سے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا کوئی پاک کپڑا بھیگ جائے تو یہ دوبارہ دھویا جائے، اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگا تو 1 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا. یعنی جس طرح 1 مرتبہ دھو لیتے ہیں تو لہذا اس کے اندر پلیدی کے اندر جو ہے وہ شدت نہیں رہتی. تو اب 2 مرتبہ جس طرح اس کو دھونا ہے تو یہ تری اگر ہاتھ کی کسی اور کو لگے گی تو پھر اس کو بھی 2 مرتبہ دھونا، اور 2 مرتبہ نچوڑنے کے بعد پھر ہاتھوں کی تری دوسرے کپڑے کو پہنچے گی تو اس کو پھر جس طرح اس کو 1 دفعہ دھونا لازم ہے اس طرح اس کپڑے کو بھی 1 ہی مرتبہ دھونا ہوگا. مسئلہ نمبر 21، کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا، نچوڑنے سے کوئی قطرہ پانی کا نہیں ٹپکتا، مگر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے. اگر خوب نچوڑ لیا تھا کہ نچوڑنے سے پانی نہیں نکلتا تھا، لیکن اس نے تار کے اوپر کپڑوں کو کھڑا کیا، اب کچھ قطرے نکلنے لگ گئے تو وہ قطرے پاک ہوں، کیونکہ اس نے اپنی طاقت سے وہ پلیدی خارج کر لیا ہے، تو لہذا اب کپڑے یہ پاک ہو چکے. مسئلہ نمبر 22، دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کا پیشاب کپڑے یا بدن میں لگا ہے تو 3 بار دھونا اور نچوڑنا پڑے گا. بچے کا حکم علیحدہ نہیں ہوتا، جس طرح بڑے بندے کا پیشاب پلید ہے اس طرح بچے کا پیشاب بھی پلید ہے. مسئلہ نمبر 23، جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں، 2 حکم پہلے ہم بیان کر رہے ہیں. ایک جرمدار نجاست لگی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ عین نجاست کو زائل کرنا ہے، چاہے جتنی مرتبہ دھونے سے بھی عین نجاست زائل ہو، عین نجاست کو زائل کرنا ہے. اگر نجاست رقیق لگی ہوئی ہے کپڑے کو یا بدن کو تو 3 مرتبہ دھونا ہے، اور کپڑے کو لگی ہے تو 3 مرتبہ اس کو نچوڑنا بھی ہے. اب تیسری چیز بیان کر رہے ہیں، اگر ایسی چیز کو نجاست لگی ہے کہ جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، جس طرح قالین ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پانی اس طرح بہائیں، بہانے کے بعد اس کو کھڑا کر دیں، پانی نچڑنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ پانی اس پر ڈالیں، پھر اس کو کھڑا کر دیں تاکہ پانی نچڑنا بند ہو جائے. جب دوبارہ پانی نچڑنا بند ہو جائے گا تیسری مرتبہ اس پر پانی ڈالیں. اب جب تیسری مرتبہ پانی نچڑنا بند ہو جائے گا تو وہ قلین پاک ہو جائے گی. تو مسئلہ نمبر 23 کے اندر اسی کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں ہے جیسے چٹائی، برتن، جوتا وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، بند ہو جائے. یوں ہی 2 مرتبہ اور دھوئیں، تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا وہ چیز پاک ہو گئی. اسے ہر مرتبہ کے بعد سکانا ضروری نہیں، خشک کرنا ضروری نہیں ہے، بس پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو دوبارہ پانی ڈالے، پھر پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا، تیسری مرتبہ پھر پانی ڈالے. جب تیسری مرتبہ پانی ٹپکنا بند ہوگا تو وہ کپڑا، وہ قلین اور وہ چیز پاک ہو جائے گی. لیکن ہر مرتبہ کہتے ہیں خشک کرنا لازم نہیں. یوں ہی جو کپڑا اپنی نازکی کے سبب نچوڑنے کے قابل نہیں اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، کپڑا ہے بالکل نازک سا ہے، اس کو نچوڑے تو وہ پھٹ جائے گا، تو پھر اس کو بھی اسی طریقے سے پاک کیا جا سکتا ہے. مسئلہ نمبر 24، اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہیں ہوئی
ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر نجاست جذب نہیں ہوئی، جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنائی برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں کہ ان کے اندر سوراخ بھی نہیں ہے، کھردرا پان بھی نہیں ہے، کہ ان کے اندر نجاست جذب نہیں ہوتی، تو اسے فقط 3 مرتبہ دھو لینا کافی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دے کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، یعنی پانی ٹپکنا موقوف کرنا یہاں پر ضروری نہیں ہے، کیونکہ نجاست اس کے اندر جذب ہوئی ہی نہیں، فقط 3 مرتبہ دھو لیں تو اس طرح کا برتن پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 25، ناپاک برتن کو مٹی سے مانج لینا بہتر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کتے نے جس برتن کو منہ مار دیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی استعمال کرنے، مٹی کے ساتھ اس کو مانجنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، تو لہذا ناپاک برتن کو مٹی کے ساتھ مانج لینا بہتر ہے، اس سے اچھی طرح سے نظافت حاصل ہو جاتی۔ مسئلہ نمبر 26، پکایا ہوا چمڑا، پکایا ہوا سمراج دباغت دیا ہوا، ہم نے کہا تھا نا کہ جب چمڑے کو دباغت دی جائے تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں پکایا ہوا چمڑا یعنی دباغت دیا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا، اس وقت تو پاک ہو چکا تھا لیکن بعد میں اس کو پھر کوئی پلیدی لگ جاتی ہے، ناپاک ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں اگر اسے نچوڑ سکتے ہیں یعنی نچوڑ کر اس کو پاک کر سکتے ہیں تو نچوڑیں، اور اگر نچوڑ نہیں سکتے کہ وہ چمڑا اس طرح کا ہے نچوڑا نہیں جا سکتا تو کہتے ہیں 3 مرتبہ دھوئیں اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، تو اس طرح سے وہ چمڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ یعنی جس چیز کو بھی نچوڑ نہیں سکتے تو اس کو پھر پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے، 1 مرتبہ پانی ڈال کر چھوڑ دیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر پانی ڈالیں، پھر جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تیسری مرتبہ پھر ڈالیں، اس طریقے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 27، دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں، پاک ہو جائے گا۔ پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اگر جرمدار نجاست تھی اس کا ہم بیان کر رہے ہیں کہ جب تک عین نجاست زائل نہیں ہوگی وہ چیز پاک نہیں ہوگی، اور اگر رقیق نجاست ہے تو نچوڑنا ہے، نچوڑیں گے 3 مرتبہ اپنی طاقت سے تو اب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر نچوڑا نہیں جا سکتا تو پھر اس کو اس طرح رکھ دیں گے، دیوار کے ساتھ رکھ دیں گے، لٹکا دیں گے تاکہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، 3 مرتبہ اس طرح جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو وہ قلین وغیرہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن ایک پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مائع جاری کے اندر اس طرح کی پلید چیزوں کو رکھ دیں اور آپ کا غالب گمان یہ ہو کہ اب وہ پلیدی کا اثر اس کے اندر سے چلا گیا ہے تو وہ چیز پاک شمار ہوگی۔ اگر کپڑا ہے تو جو نجاست عین نجاست لگی ہوئی تھی اس کو آپ نے زائل کر لیا، اب کپڑا کچھ دیر تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں، آپ کا گمان ہے کہ اب نجاست کا اثر چلا گیا ہے تو لہذا اب نکال لیں، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا خود ہی پاک ہے۔ مائع جاری پانی کے اندر جب کپڑا وغیرہ رکھ دیتے ہیں تو جب آپ کا غالب گمان ہے کہ نجاست کا اثر چلا گیا ہے تو وہ کپڑا قلین پاک ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں، ظن غالب جب بھی ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا، تو کہتے ہیں کہ رات بھر پڑا رہنے دیں، پاک ہو جائے گا۔ اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا، پاک ہو گیا، کہ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں، کیونکہ بہتے پانی میں ڈال دے نا تو پھر نچوڑنا شرط نہیں ہوتا، ہر مرتبہ جو پانی اس کے اوپر سے بہ رہا ہے تو گویا کہ اس کو نچوڑا جا رہا ہے، اتنی دیر اس پانی کے اندر رکھیں کہ نجاست کے اثر کو بہا کر لے جائے تو کپڑا قلین وغیرہ پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 28، کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ پورا ہی دھو ڈالیں۔ اگر کسی کپڑے کو کوئی پلیدی لگی ہے لیکن اب پتہ نہیں چل رہا کہ کس جگہ پہ لگی ہے تو کہتے ہیں کہ پورے کا پورا کپڑا دھو لیں۔ اگر اتنا تو پتہ ہے کہ فلانے عضو کو لگی تھی یعنی بازو کو لگی تھی یا دامن کو لگی تھی، اتنا پتہ ہے، لیکن اب دامن کے کس حصے کو لگی یہ پتہ نہیں ہے تو پھر دامن یا بازو مکمل دھو لیں، اب یہ مکمل دھونا ہی شمار ہوگا۔
لیکن اگر مکمل نہیں دھوتا، سوچ بچار کرتا ہے، تحریک کرتا ہے، ایسے شخص کے سلسلہ میں حکم یہ ہے کہ وہ تحریک کرے، سوچ بچار کرے۔ اس نے تحریک کی اور اس کا گمان یہ بنا کہ بازو کے بالکل کونے کو، یعنی ہاتھ کے جو قریب حصہ ہے اس کو لگی تھی نجاست، اب اس نے تحریک کر کے اس جگہ کو دھو لیا تو اب اس کے سلسلہ میں یہ کپڑا پاک ہو گیا۔ بعد میں اگر معلوم بھی ہو جائے کہ کسی اور جگہ پہ لگی ہوئی تھی تو جتنی پہلے نمازیں وہ پڑھ چکا ہے اس کی نمازیں ہو جائیں گی۔ اگر تحریک کے بغیر نماز پڑھتا ہے، تحریک کے بغیر ہی دھو لیتا ہے، یعنی سوچ بچار نہیں کرتا، ایسے شخص کے سلسلہ میں حکم ہے تحریک کرے۔ تحریک کے بغیر ہی اگر کسی جگہ سے کپڑا دھو لیتا ہے، سارا تو دھو لیا تو پھر تو پاک ہو گیا نا، اگر سارا نہیں دھوتا، تحریک کے بغیر کچھ حصہ دھو لیتا ہے، چلو جی ادھر ہی ہوگی، اب ادھر سے دھو لیا، بعد میں ظاہر ہوا کہ نجاست ادھر تو نہیں تھی، کسی اور جگہ پہ تھی، تو لہذا جتنی نمازیں اس دھونے کے بعد پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری نمازیں ان کا اعادہ کرنا ہوگا۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑے کے کس حصے پہ لگی ہے تو سارے کا سارا لباس دھو، اور اگر پتہ ہے کہ لباس کے فلانے حصے پہ لگی ہے لیکن جگہ مختص نہیں ہے، مثلا بازو پر لگی ہے تو یہ نہیں پتا کہ کونیوں کی جگہ پہ لگی ہے، ہاتھ کے کنارے پر لگی ہے، کندھے کے قریب کہیں کہاں لگی ہے، تو لہذا پورے کا پورا بازو دھو لے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، وگرنہ تحریک کر کے دھو، جہاں پر اس کا گمان بنے گا کہ ادھر ہے پھر اس جگہ کو دھو۔ تو کہتے ہیں کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ پورا ہی دھو ڈالیں، یعنی جب بالکل نہ معلوم ہو کہ کس حصے پہ ناپاکی لگی ہے تو پھر سارے کا سارا لباس دھو لیں۔ اور اگر معلوم ہے کہ مثلا آستین کہتے ہیں بازو، دوسرا کندھے سے لے کر ہاتھ تک یہ کپڑے کا حصہ جس کے اندر بازو ڈالا جاتا ہے اس کو آستین کہتے ہیں۔ اگر پتہ ہے کہ آستین کو لگی ہے یا کلی کو لگی ہے، کلی دامن کو کہتے ہیں، پلو کو کہتے ہیں، قمیض کا یہ اگلا پچھلا یہ پلو جو ہوتا ہے نا، دامن پلو، اس پلو کو لگی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو لگی ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ آستین یا کلی کا کون سا حصہ ہے، تو آستین یا کلی کا دھونا ہی پورے کپڑے کا دھونا شمار ہوگا، یعنی پوری آستین دھو لے تو اب اس کے سلسلہ میں وہ پاک ہے۔ اور اگر اندازے سے سوچ کر اس کا کوئی حصہ دھو لے جب بھی پاک ہو جائے گا، یعنی تحریک کر سوچ بچار کر کے دھوتا ہے تو پھر بھی پاک ہو جائے گا۔ اور جو بلا سوچے کوئی ٹکڑا دھو لیا جب بھی پاک ہے، دھو لیا تو اب بھی پاک ہے، مگر اس صورت میں اگر چند نمازیں پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ نجس حصہ نہیں دھویا گیا تو پھر دھوئے اور نمازوں کا اعادہ کریں، یعنی تحریک کے بعد اگر نمازیں پڑھتا ہے تو پھر تو نمازیں ہو جائیں گی، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تحریک کے بغیر ایسے کرتا ہے تو پھر بعد میں معلوم ہوا کہ غلطی کی تھی تو لہذا اب نمازوں کا اعادہ ضروری ہے۔ اور جو سوچ کر دھو لیا تھا تو بعد کو غلطی معلوم ہوئی تو اب دھو لے اور نمازوں کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ اگر بعد میں غلطی، تحریک کے بعد بھی غلطی معلوم ہوئی ہے تو پھر بھی دھونا لازم ہوگا لیکن نمازوں کا اعادہ پھر نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 29، یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ اگر مختلف وقتوں میں بلکہ مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کی جب بھی پاک ہو جائے گا۔ پے در پے لگاتار دھونا ضروری نہیں، اگر مختلف وقتوں میں دھوتا ہے، صبح کے وقت ایک مرتبہ دھو لیا اور پھر زور کے بعد ایک مرتبہ دھوتا ہے اور پھر مغرب کے بعد تیسری مرتبہ دھوتا ہے تو اس طرح بھی کپڑا پاک ہو جائے گا، یعنی پے در پے دھونا لازم نہیں۔ مسئلہ نمبر 30، لوہے کی چیز جیسے چھری، چاقو، تلوار وغیرہ جس میں زنگ نہ ہو اور نہ ہی نقش و نگار ہو، نجس ہو جائے تو اچھی طرح پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی۔ لوہے کی کسی چیز کو جس کے اندر کھردرا پن نہیں ہے اور نقش و نگار نہیں ہے تو اس کو اگر نجاست لگ جاتی ہے تو فقط پونچھ ڈالنے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ اور اس صورت میں نجاست کے دلدار یعنی جرمدار یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں، صاف کریں گے تو پاک ہو جائے گی۔ یوں ہی چاندی، سونے، پیتل اور گلٹ بھی یہ
پیتل ہی ہوتا ہے، لیکن پیتل یا اس طرح کی کوئی دھات ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھ جاتا ہے، دکھنے میں وہ سونا نظر آتا ہے، یعنی سونے نما۔ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پونجنے سے پاک ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ نقشی نہ ہو، یعنی ان پر نقش و نگار نہ ہو اور بناوٹ نہ ہو اور کھردرا پن نہ ہو۔ اگر نقشی ہوں یعنی نقش و نگار ہو، اس کے اندر کھردرا پن ہو یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری ہے، پونجنے سے پاک نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینے کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن جس کے اوپر پالش نما ہوتی یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض وہ تمام چیزیں کہ جن میں مسام نہ ہو، چھوٹے چھوٹے سوراخ، مسام کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ، اس کے اندر مسام نہ ہو، چھوٹے چھوٹے سوراخ نہ ہو اور کھردرا پن بھی نہ ہو، تو کپڑے یا پتے سے اس قدر پونج لی جائیں کہ اثر بالکل جاتا رہے، پاک ہو جاتی ہیں۔ اگر کھردرا پن تھا تو پھر تو نجاست اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے نا، تو پھر فقط پونجنے سے نہیں بلکہ دھونے سے پھر پاک۔ مسئلہ نمبر 32، منی کے کپڑے میں لگ کر خشک ہو گئی تو فقط مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ بعد ملنے کے کچھ اس کا اثر کپڑے میں باقی رہ جائے، یعنی داغ باقی بھی رہ جائے، لیکن منی جب خشک ہو جائے تو فقط اس کو کھرچ ڈالنے سے وہ پاک ہو جاتی، اس کا اگر داغ باقی بھی رہ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن منی اگر تر ہو تو پھر کھرچنے سے نہیں، پھر دھونے سے ہی پاک ہو۔ اگر تر ہے تو پھر دھونے سے ہی پاک ہوگی، اور اگر خشک ہو جائے تو کھرچنے سے بھی پاک ہو جائے گی جب وہ منی کیا ہو، گاڑی ہو۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر منی رقیق ہو تو وہ آج کل چونکہ کپڑے بھی پتلے ہیں اور منی بھی انتہائی رقیق وہ کپڑے کے اندر جذب ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر خشک ہونے کے بعد بھی علماء نے فرمایا دھونا لازم۔ مسئلہ نمبر 33، اس مسئلہ میں یعنی منی کے کھرچنے سے منی پاک ہو جائے گی جب خشک ہو جائے، تو کہتے ہیں اس مسئلہ میں عورت، مرد اور انسانوں، حیوانوں، تندرست و مریض جریان سب کی منی کا ایک ہی حکم ہے۔ عورت ہے تو اس کی منی کا بھی یہی حکم ہے، مرد ہے تو اس کی بھی، انسان، حیوان اور تندرست ہے تو اس کی بھی منی کا یہی حکم ہے۔ اور جو جریان کا مریض ہے، جریان کا مریض اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہر وقت قطرے آتے رہتے ہیں تو وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں تمام کی منیاں اس میں برابر ہے۔ مسئلہ نمبر 34، بدن میں اگر منی لگ جائے تو بھی اسی طرح پاک ہو جائے گی، یعنی بدن میں منی لگی ہے اگر تارا ہے تو پھر تو دھونا لازم ہے، اگر خشک ہو گئی ہے تو بدن سے کھرچ دینے سے بدن پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 35، پیشاب کر کے طہارت نہ کی، پانی سے نہ ڈھیلے سے، نہ پانی سے طہارت حاصل کی ہے اور نہ ڈھیلے سے طہارت حاصل کی ہے، اور منی اس جگہ پر گزری جہاں پیشاب لگا ہوا ہے، تو یہ ملنے سے اب پاک نہ ہوگی، کیونکہ اب فقط یہ منی نہیں ہے بلکہ نیچے پیشاب کی پلیدی بھی موجود ہے، تو لہذا اب فقط ملنے سے پاک نہیں ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ اور اگر طہارت کر چکا تھا تو اب اس جگہ سے منی گزری ہے، تو چونکہ جگہ پاک تھی نا، اب کوئی اور نجاست نہیں ہے، فقط منی ہے، تو لہذا اب کھرچنے سے پاک ہو جائے گا۔ یا ایسے ہے کہ وہاں پر پلیدی موجود تھی لیکن منی اس جگہ سے بہہ کر گزری ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یا منی جسد کر کے نکلی، اچھل کر نکلی، کود کر نکلی کہ اس جگہ سے بہہ کر نہیں گئی ہے بلکہ اچھل کر دوسری جگہ پہ گئی ہے، تو لہذا اس پلید جگہ سے تو وہ گزر کے گئی ہی نہیں ہے، تو لہذا اس موضع نجاست پر نہ گزری تو ملنے سے پاک ہو جائے گی، کیونکہ اس پلیدی کی جگہ سے یہ گزر کے آئی ہی نہیں ہے، تو لہذا اس پلیدی والی جگہ کو تو پاک کرنا ہے، دھونا ہے، لیکن منی جس جگہ پہ لگی ہے اس جگہ کو فقط کھرچ دیں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 36، جس کپڑے کو مل کر پاک کر لیا اگر وہ پانی سے بھیگ جائے تو ناپاک نہ ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ پاک ہو چکا ہے، لہذا اب اگر پانی کے اندر بھیگ بھی جائے تو پلید نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 37، اگر منی کپڑے میں لگی اور اب تک تر ہے تو دھونے سے پاک ہوگا، ملنا کافی نہیں، اگر تر ہے تو پھر دھونا ہی ہے، ملنے سے پاک نہیں ہوگا۔
مسئلہ نمبر 38، موزے یا جوتے میں دلدار نجاست لگی، جرمدار نجاست لگی، جیسے پاخانہ، گوبر، منی، تو اگرچہ وہ نجاست تر ہو، کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائے گی، کیونکہ نجاست کا اثر اس کے اندر گھسا ہی نہیں ہے، اوپر نجاست ہے، تو فقط کھرچ دینے سے، اس کو کسی چیز سے خوب رگڑ کر صاف کر دینے سے موزے پاک ہو جائے گی۔ اور اگر مسئلہ نمبر 39، اور اگر مثل پیشاب کے کوئی پتلی نجاست لگی، یعنی موزے کو نجاست لگی ہے پتلی، اور اس پر مٹی یا راکھ یا ریتا وغیرہ ڈال کر رگڑ ڈالیں، جب بھی پاک ہو جائیں گے، پھر بھی موزے پاک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو پتلی نجاست کا اثر کچھ موزے پر ہوا تھا، تو ریت کے رگڑنے سے وہ اثر جاتا رہے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا، یہاں تک کہ وہ نجاست سوکھ گئی، تو اب بے دھوئے پاک نہ ہوں گے۔ اگر مائع نجاست تھی، پتلی نجاست تھی، لگی، اس کے اوپر ریت ڈال کر خوب رگڑ لیا گیا، نجاست کا اثر چلا گیا، تو اب موزے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ پتلی نجاست خشک ہو گئی ہے، تو اب وہ موزے دھونے سے ہی پاک ہوں گے، رگڑنے سے پاک نہیں ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 40، ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتا رہے تو پاک ہوگی، خواہ وہ ہوا سے سوکھی ہو یا دھوپ یا آگ سے، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ زمین خشک ہو جائے تو پاک ہو جاتی، لیکن وہ خود طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، پاک ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پاک کرنے والی نہیں ہے، لہذا اس پر تیمم نہیں کر سکتے۔ اب زمین خشک ہوئی ہے، چاہے ہوا سے خشک ہوئی ہے، چاہے دھوپ سے خشک ہوئی ہے یا آگ سے خشک ہوئی ہے، زمین پاک ہو جائے گی، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیمم روا نہیں ہے۔ خود وہ زمین پاک ہے لیکن پاک کرنے والی نہیں۔ مسئلہ نمبر 41، جو کنویں میں ناپاک پانی ہو، پھر وہ کنواں سوکھ جائے تو پاک ہو گیا۔ کنویں کے اندر پلیت پانی تھا، جب کنواں خشک ہو گیا، دوبارے بھی خشک ہو گئی تو زمین پاک ہو گئی، کنواں پاک ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 42، درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین پہ جڑی ہو، یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہوں گے۔ اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے کے پیشتر کاٹ لیں تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے۔ یعنی جو زمین کا حصہ ہے، دیوار ہے، اینٹ ہے، زمین کے اندر جڑی ہوئی ہے، تو یہ زمین کا حکم رکھتی ہے، تو لہذا اس کے فقط سوکھ جانے سے زمین بھی اور جو دیوار ہے یا فرش کے اندر پکی اینٹیں لگی ہوئی ہیں تو وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن جو اینٹ ویسے اوپر پڑی ہے تو یہ زمین کا حکم نہیں رکھتی، اس کو دھو کر پاک کرنا ہے، یہ برتن کا حکم رکھے گی۔ اور گھاس جب زمین کے اوپر لگا ہوا ہے، اگر اسی طرح زمین کے اوپر ہی خشک ہو جاتا ہے تو پھر پاک شمار ہوگا، لیکن اگر خشک ہونے سے پہلے کاٹ لیتے ہیں تو اب پاک نہیں ہوگا بلکہ دھو کر اس کو پاک کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب یہ زمین کا حصہ نہ رہا، زمین کا حکم اس کا ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 43، اگر پتھر ایسا ہو جو زمین سے جدا نہ ہو سکے تو خشک ہونے سے پاک ہے، ورنہ دھونے کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں سے جدا نہ کیا جا سکے تو وہ زمین کا حکم رکھتا ہے، فقط خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا۔ اگر جدا ہو سکتا ہے تو پھر دھو کر پاک کرنا۔ مسئلہ نمبر 44، چکی کا پتھر خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا۔ چکی کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک اوپر والا پتھر ہے جس کو جدا کیا جا سکتا تو اس کو تو دھونا ہے، لیکن اگر زمین والا پتھر کے جو جدا نہیں ہو سکتا تو فقط خشک ہونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ پہلے چکیاں ہوتی تھی، ابھی تو اس طرح کی چکیاں ہیں نہیں، لیکن اگر کسی جگہ پہ اس طرح کی چکیاں ہے تو جو نیچے والا پتھر ہوتا ہے وہ زمین کا حکم رکھتا ہے، وہ جدا ہو ہی نہیں سکتا، تو لہذا خشک ہونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 45، کنکریاں جو زمین کے اوپر ہیں خشک ہونے سے پاک نہ ہوں گی، اور جو زمین میں وصل ہیں، زمین کے اندر گھسی ہوئی ہیں تو زمین کے حکم میں جو زمین کے اندر ہے وہ زمین کا حکم رکھتی ہیں خشک ہونے سے پاک، اور جو اوپر پڑی ہیں تو ان کو دھوئیں گے تو پاک ہوگی، وگرنہ پاک نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 46، جو چیز زمین سے متصل تھی اور نجس ہو گئی پھر خشک ہونے کے بعد الگ کی گئی تو اب بھی پاک ہے۔
اگر زمین کے اندر ہی خشک ہو گئی ہے تو وہ زمین کے تابع تھی، لہذا اب پاک ہو گئی، اب اگر جدا بھی کرتے ہیں تو پاکی کا ہی حکم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 47، ناپاک مٹی سے برتن بنائے تو جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں، بعد پختہ کرنے کے پاک ہو گئے۔ مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں اور بنانے کے بعد ان کو آگ کے اندر پکایا جاتا ہے، تو جب تک وہ تر ہیں پلید ہے، لیکن آگ کے اندر پکائیں گے تو اب نجاست کا اثر آگ لے جائے گی اور برتن پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 48، تنور یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالا اور آنچ سے اس کی تری جاتی رہی، اب جو روٹی لگائی گئی پاک ہے۔ ناپاک چھینٹے تندور پر توے پر پڑ گئے تھے، لیکن جب آگ کے اثر سے وہ پانی ختم ہو جائے گا تو لہذا تنور اور توا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 49، اپلے جلا کر کھانا پکانا جائز ہے۔ جو تھاپیاں ہوتی ہیں نا، تو چونکہ جلنے سے اس تھاپی کا حکم جو ہے بدل جاتا ہے۔ استحالہ کا مسئلہ پہلے ہم بیان کر رہے ہیں کہ جب چیز ہی بدل گئی کہ گوبر رہا ہی نہیں ہے، وہ راکھ بن گیا ہے، تو لہذا اب اس راکھ پر بھی پاکی کا حکم ہوگا، اور آگ سے اگر سائڈوں پر کہیں گوبر وغیرہ لگا تھا تو آگ نے اس کا اثر اڑا دیا، لہذا روٹی پکانا اس طرح جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 50، جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہیں ہوگی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ پاک ہو چکی ہے ایک دفعہ، تو لہذا اب اس پر اگر پانی وغیرہ پڑتا ہے وہ بھیگ بھی جاتی ہے تو پھر بھی پاک رہے گی۔ مسئلہ نمبر 51، سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام جب ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے، کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ دباغت کا مسئلہ ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ حرام جانور چاہے حلال جانور اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا گیا، بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کر لیا گیا، تکبیر پڑھ کر کے ذبح کر لیا گیا، اب خون بہہ گیا، اب اس کا گوشت بھی پاک ہو گیا ہے، اس کا چمڑا بھی پاک ہو گیا، یعنی اب وہ گوشت کا ٹکڑا کسی کے جیب میں ہو یا اس کے پاس موجود ہو، یا وہ چمڑا چونکہ پاک ہو گیا تھا تو زمین پہ پڑا تھا، اس نے اس کو مصلی بنا کر اس کے اوپر نماز پڑھی ہے، تو چونکہ وہ پاک تھا لہذا نماز ہو جائے گی۔ لیکن پاک ہونا اور ہے، حلال ہونا اور ہے۔ وہ چمڑا پاک ہو گیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن حلال نہیں ہے کہ اس کو کھائیں۔ بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن ان کو کھانا حرام ہوتا ہے، تو یہ بھی پاک ہو گئے ہیں لیکن کھانا ان کو حلال نہیں ہے، حرام ہی ہے، سوائے سور کے۔ سور جو ہے وہ نجس العین ہے، چاہے شرعی طریقے سے اس کو ذبح بھی کر لیا جائے اور کیمیکل وغیرہ کے ذریعے اس کو دباغت بھی دی جائے اس کے چمڑے کو، وہ کسی طریقے سے پاک ہو ہی نہیں سکتا، وہ نجس العین ہے۔ اس کے سوا جتنے بھی جانور ہیں ان کے چمڑے کو دباغت دی گئی تو پھر بھی پاک ہو جائے گا، اور اگر شرعی طریقے سے ذبح کر دیا گیا تکبیر پڑھ کر کے تو پھر بھی ان کا چمڑا پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 52، سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکانے سے پاک ہو جاتی ہے، دباغت سے، سکانے سے، تاکہ اس کی بو اور اس کی جو ہے چکناٹ وغیرہ ختم ہو جائے، خواہ اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا ہو یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھا لیا اور اس کی تمام رطوبت فنا ہو گئی، بدبو جاتی رہی ہو، کہ دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گی، اس پر نماز درست ہے، یعنی دباغت ہو جاتی ہے تو اب اس پر نماز درست ہے۔ لیکن ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ درندوں کے چمڑے دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگلے مسئلہ کے اندر اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 53، درندے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے، کہ مزاج میں سختی اور تکبر ہوتا ہے۔ بکری اور مینڈے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ کتے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو یا
وہ ذبح کر لیا گیا ہو، استعمال میں نہ لانا چاہیے کہ ائمہ کے اختلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے۔ پہلا مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ درندوں کی کھالیں اگرچہ پاک ہو جاتی ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ تکبر اور مزاج کے اندر سختی آتی ہے، اور بکری اور اس طرح کے عاجز جو جانور ہیں ان کے چمڑے کو استعمال کرنے سے عاجزی آتی۔ اور آگے آخری مسئلہ یہ بیان کیا کہ کتے کی کھال بھی اگر دباغت سے پاک کر لی جائے تو پاک تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو اس وجہ سے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ بعض ائمہ کا یہ فرمان ہے کہ جس طرح خنزیر جو ہے نجس العین ہے اسی طرح کتا بھی ان کے ہاں نجس العین ہے، تو لہذا اس اختلاف سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عوام کی نفرت سے بچنا چاہیے، کیونکہ کتے کے چمڑے پر بیٹھنا عوام نفرت کرتی ہے، گھن کھاتی ہے، تو لہذا عوام کی نفرت سے بچنا چاہیے۔ اور کچھ امام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کتا جو ہے خنزیر کی طرح نجس العین ہے، تو لہذا اس اختلاف سے بچنے کے لیے کتے کے چمڑے کو دباغت کے بعد بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ عند الاحناف اگر دباغت دی گئی تو کتے کا چمڑا بھی پاک ہو جائے گا لیکن اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرے جو چمڑے ہیں ان کو استعمال کرنا درست ہے شرعن، لیکن صوفیاء نے علماء نے منع کیا کہ تکبر پیدا ہوتا ہے، مزاج کے اندر سختی آتی ہے، تو لہذا دوسرے درندوں کے چمڑوں کو بھی استعمال کرنے سے بچنا چاہیے اگرچہ دباغت سے وہ پاک ہو جائے گا۔